بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے روبرو آ گیا، پھر کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس تعظیم اور تکریم پر فرفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت آدم اور بی بی حوا کے سامنے لیٹا۔ جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر گر گر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت اور لباس حسن جمال ان کو حاصل ہے اس سے وہ محروم ہو رہ جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پہ یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نہ نظر آتے تھے۔ جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ۔ درخت فوراً بول اٹھا میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ آدم کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ میں برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ آدم نے عرض کی اے رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک ایک ساتھ میں جنت میں رہے، اور ربی بن انس فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے وہنا شہر میں اترے، پھر آدم سخت پریشان تھے تو جبرائیل نے آ کر اذان دی، تو اذان میں حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔